ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعاون کرنے کے بارے میں محترم سامعین سورۃ المائدہ کے شروع میں چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو گناہ اور زیادتی جو ہے وہ گناہ سے اگلا درجہ ہے. گناہ چھوٹے موٹے بھی ہوتے ہیں, زیادتی بڑا گناہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بالکل کسی کا تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ, کیونکہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو اگر کسی کے ڈر سے آپ نے زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیا اور گناہ کے کام کرنے والے کا ساتھ دیا کسی کے ڈر سے, تو یہ جان لو کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. واتقوا اللہ. اگر اللہ کا ڈر ہے صحیح تو پھر کسی بندے کا ڈر نہیں ہو سکتا, نہ اپنے کسی عزیز کا یا اپنی بیوی کا یا اپنے خامند کا یا اپنے بچوں کا کہ وہ ہمیں خرچہ نہیں دے گا ہمارا بیٹا جو کماتا ہے. کئی ہوتے ہیں ماں باپ وہ بچے پہ ہوتے ہیں بیچارے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ صحیح خرچہ نہیں دے گا. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بیٹے کو بھی اللہ دیتا ہے اور آپ کو بھی اللہ دیتا ہے. اس لیے قرآن میں جہاں بچوں کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ بچوں کو نہ مارو, قتل نہ کرو. وہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں, کفار جتنے بھی تھے. قرآن نے وہاں کہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, بھوک اور قحط کے ڈر سے, روزی کے کم ہونے کے ڈر سے بچوں کو دنیا میں آنے سے نہ روکو, ان کو قتل نہ کرو. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں اور ظلم ہے. اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی چیخ انسان کو تو سنائی نہیں دیتی لیکن اللہ عرش عظیم کے مالک کو سنائی دیتی ہے. اور قیامت کے دن لایا جائے گا اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو مار دیا گیا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس بچی سے اللہ پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں معصوم کلی کو کس لیے مسل دیا گیا. تو وہ کہے گی کہ یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. پھر وہ کہے گی اپنے قاتل کو پکڑ کے لے آئے گی, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے اس کی ماں ہو, چاہے محلے والا کوئی ہو. تو وہ کہے گی اللہ مجھے میرا حق دے کیونکہ تو ہی عدل کرنے والا ہے, آج تیرے سوا کوئی عدل نہیں کر سکتا. تو
اللہ جب تک اس قاتل سے اس کا حق نہیں لے کے دیں گے تب تک حساب شروع نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا، عبادتوں میں اور معاملات زندگی میں قتل کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمارے ہاتھوں سے ناحق قتل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ جو قتل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رحمت میں ہر وقت بندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ قتل نہ کر دے، جب وہ ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے قریب رہتا ہے۔ اللہ اس کو اپنے رحمت سے باہر نہیں نکالتا جتنے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن جب وہ ناحق کسی بچے کو یا بڑے کو مار دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ممکن اللہ اس کو معاف کرے اور ممکن اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے نا کہ شرک کے بعد حدیثوں میں ذکر ہے ماں باپ کی نافرمانی کا اور زنا کا، بدکاری کا اور قتل کا، 3 گناہوں کا ذکر ہے شرک کے بعد۔ تو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ ساری حدیثوں کی اسٹڈی کریں تو اینڈ پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق قتل کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے بڑے گناہوں کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو بھی کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہ خواہ بندہ مار دیتے ہیں اور پھر انسان رل جاتا ہے عدالتوں میں، اور جو اللہ کی عدالت لگنی ہے وہاں تو کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ یہ اس لیے نصیحت کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاون کرو خیر اور بھلائی کے کاموں میں، یہ حکم ہے، اور دوسری جگہ پہ ہے وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں حکم ہے کہ تعاون کرو، ایک دوسرے کی سپورٹ کرو۔ تعاون کے بغیر نظام زندگی نہیں چلتا۔ اگر بیوی خاوند کے ساتھ تعاون نہ کرے تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی۔ انسان محدث بھی ہو، امام بخاری بھی بن جائے، لیکن اگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی۔ باپ کہے گا یہ کام کرو تو درمیان میں ماں آگے کہے گی یہ نہ کرو تو بچے کدھر جائیں۔ اور اگر اپنی نیک بیوی کا تعاون بندہ نہ کرے تو وہ اکیلی بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، ایک کمی بچوں کے اندر رہ جائے گی جس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے میں نقصان ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جب بھی کوئی حکم دیا تو حضرت ام المومنین عائشہ، صفیہ، زینب اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ اور جویریہ اور میمونہ، کسی سے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ انہوں نے درمیان میں آپ کی بات کاٹی ہو یا اس کے بعد حکم ماننے سے انکار کیا ہو، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت علی اتنے غریب تھے، اس کے باوجود بھی سید القونین کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، انہوں نے حضرت علی کو کبھی بھی غصہ نہیں دلایا اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت حسن اور حسین کی تربیت آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے تعاون اللہ کا حکم ہے۔ تعاون کے بغیر مسجدوں کا نظام نہیں چلتا، تعاون کے بغیر اخلاقیات نہیں پوری ہوتی، تعاون کے بغیر کاروبار زندگی نہیں چلتا۔ ایک تعاون وہ ہے جو ہم فی سبیل اللہ فری میں کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم پہ فرض ہے، ماں باپ کا تعاون کرنا، بچوں کا تعاون کرنا، رشتہ داروں کا کرنا، اور ایک وہ ہے جو ہم پہ فرض نہیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وہ جب کوئی غریب ہو جائے، زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، بچوں کی فیس بھی نہ ہو، تو اس وقت اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں بڑی حیران ہوئی، آج ایک مسکین عورت آئی تھی کچھ مانگنے، تو میرے گھر میں 2 ہی کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں تھیں، 2 کھجوریں تھیں، میں نے اس کو دے دی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دی اور دوسری بچی کو دی، اور تیسری جب کھانے لگی تو ان بچیوں نے پھر وہ بھی مانگ لی، تو اس نے آدھی آدھی کر کے اپنے بچیوں کو دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک کھجور وہ کھانے لگی تھی، مسکین عورت فقیر، تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لی، تو اس کو ترس آیا کہ یہ بھی میں اپنے بچوں کو اپنے منہ سے لقمہ نکال کے دے دیتی۔ حضرت عائشہ سے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، یہ جو کھجور اس نے اپنی قربانی دے کے اپنی بچیوں میں تقسیم کی ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے، ایک کھجور، کیونکہ اس نے کہا کہ میری خیر ہے میرے بچے کھا لیں۔ اب بچوں کی بھوک کی وجہ سے ماں باپ خودکشیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ کس کا کام ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا؟ گورنمنٹ کا کام ہے،
کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، جس طریقے سے مرضی کرے، اور اس کے بعد جو ہم محلے دار ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، اور اس سے بھی پہلے جو آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں فقیر اور مسکین ہیں، کم از کم اپنی زکوٰۃ ان کو دے دو۔ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا ڈبل اجر ہے، ایک تو ان کی مصیبت دور کرنے کا اجر، اور دوسرا رشتہ داری کو سٹرونگ کرنے کا اجر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعاون کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھی ہفتہ 10 دن اور مہینے میں ایک دفعہ سلام بھی کر لو اور کچھ بھی نہ کرو، بلوا الارحام ولو بالسلام، حدیث ہے، ہم تو آپ کو حدیثیں سناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ عمل کی توفیق دے، کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو رشتہ داروں کو سلام کرو، اپنی رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کر کے ہی رکھ سکیں۔ اور ایک بندہ کئی سال اپنے عزیزوں سے بات نہیں کرتا اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فاقوں میں ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ میری مخالفت کی تھی، مجھے کیا لگے۔ اس کے بارے میں حدیث سن لیں خواتین و حضرات، کہ ایک خاتون اگر معاشرے میں گھر میں اپنی ہی کسی عزیز خاتون سے رشتے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ناراض ہے، اور دوسری کمزور اور فقیر ہو گئی ہے اور آپ کی خون کے رشتے میں عزیز ہے، اس کے بارے میں قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی رحم الکاشف، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا تو صدقہ ہے نا، ڈبل اجر، رشتہ داری کا بھی اجر اور تعاون کرنے کا بھی اجر، لیکن رشتہ داروں میں بھی ٹاپ لسٹڈ آن دا پیک، جو سب سے افضل موسٹ آنرڈ صدقہ وہ کیا ہے؟ وہ بچے بھی کر سکتے ہیں اپنی پاکٹ منی میں سے، بڑے بھی کر سکتے ہیں، اپنی فقیر مسکین خالہ پھوپھی چچی کو یا اپنے چچا کو یا اپنے کزن کو دے سکتے ہیں۔ سب سے افضل صدقہ ہے کیا اور کس کے اوپر لگے گا؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ سب سے افضل صدقہ ان پہ ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ان پہ بھی صدقہ اچھی بات ہے، جو آپ کے کام آئے ہوں آج ان کے اوپر صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے ایک اور بات بتائی ہے، اگر اس میں عمل کر لیں تو آپ کی دشمنیاں کم ہو سکتی ہیں۔ رشتہ داروں میں آج کل بہت دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار پہ ہے جو دل میں بغض رکھتا ہے۔ سوچیں، ایک بندہ آپ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن کلمہ وہ نبی پاک کا پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، آپ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کینہ دل میں چھپا کے رکھتا ہے، آپ کی برائی اس کو پسند ہے اور آپ کی اچھائی اس کو پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں اس پہ کون صدقہ کرے؟ پیغمبر علیہ السلام حکیم الامت ہیں، امت کے طبیب ہیں، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی دوائی اچھی ہے۔ بعض دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس میں شفا ہوتی ہے۔ یہ بھی کڑوی گولی ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے بغض رکھے اس میں صدقہ کرنا ثواب کا کام ہی نہیں بلکہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ صدقہ کریں گے، اس کو گفٹ بھیجیں گے، اس کے بچوں کی مدد کریں گے، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں تو اس کو برا سمجھتا ہوں اور یہ میرا خیال کرتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ کہ اگر تم برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو گے تو تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، نہ صرف دوستی میں بلکہ وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ تو دوستو، دشمنیاں پالنے کا زندگی میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دشمن جتنے کم ہو سکے اور دشمنی جتنی ٹھنڈی ہو سکے اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب اگلا دشمنی کر رہا ہو آپ خاموشی سے اپنا رستہ بدل لیں۔ آج کل آپ کے اتنے دشمن ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کا دوست اور خود اچھے طریقے سے ملتا ہو وہی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے جو کاروبار میں آپ کا پارٹنر ہو وہ کہے کہ جو ہی مجھے موقع ملے میں اس کے کاروبار پہ قبضہ کروں گا۔ اور کتنے واقعات ہیں، منڈی والوں سے پوچھ لیں، اتنے واقعات ہیں۔ اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے سورہ صاد میں، جہاں حضرت داؤد کا قصہ ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اکثر لوگ جو آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں آدھے آدھے پہ سانجی، وہ ایک دوسرے میں ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر کاروبار کے دوران زیادتی کر دیتا ہے۔
इल्ला अलमुत्तकीन, मगर जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं वो उसकी नेकी को याद रखेगा, वो कभी भी अपने सांझी के ऊपर ज्यादती नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह से डरने वाले कितने लोग हैं, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। कुरान में हजरत मूसा का किस्सा है ताअवुन करने के बारे में, और किसी के साथ जो ताअवुन करे उसको अल्लाह कितना देता है जितनी उसकी सोच भी नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ, सुना हुआ आपने। 6-7 दिन के पैदल चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम पत्ते खा रहे थे और पेट में से यूं चीजें निकलती थी जैसे बकरी की मेंगनियां होती हैं, क्योंकि पत्ते खा रहे थे। और उसके बाद जब मदियन पहुंचे, वजद मिन दूनिही इम्रअतैनि तज़ूदान, देखा कि सारी कौम अपनी बकरियों जानवरों को पानी पिला रही है, 2 औरतें साइड पे खड़ी हैं और कौम के अंदर इतनी शर्म नहीं कि पहले उन कमजोर औरतों की बकरियों को थोड़ा सा पानी दे दे। अपने ऊंटों को पानी पिला रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी, पत्थर हटा के, और इतने बदबख्त है कि जाते हुए पत्थर पानी के ऊपर रख गए, जो पानी थोड़ा थोड़ा बाहर गिरा है, ऊंट के और जानवर गाय के खुर के अंदर जो पानी खड़ा होता है बकरियां वहां से पीती। और औरतें इसी तरह रोज करती हैं। उनके अब्बा बूढ़े थे, मदियन के बूढ़े आदमी थे, वो नबी नहीं थे लेकिन नेक बंदे थे, शुएब उनका नाम था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस वाक़े से 400 साल पहले गुजर चुके हैं, लिहाजा वो जो मशहूर है कि वो शुएब अलैहिस्सलाम थे, वो नहीं थे। उसका नाम भी शुएब ही था, मगर वो कौम मदियन का आदमी था। और किसी नबी को अल्लाह ने नबीना नहीं किया पिछली उम्र में, ध्यान में रखिएगा, वो नबीना थे। उसके बाद उनसे पूछा कि मा खतबुकुमा, तुम दोनों का क्या मसला है, इधर खड़ी है। उन्होंने कहा ये कौम के लोग जाएंगे तो हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे, और ये भी आप सुन लें कि हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं वरना हम घर से बाहर ना आते। मजबूरन तो औरत घर से बाहर आ सकती है ना, अब उसने उधर तो नहीं मर जाना, खाना चाहिए, वो बेवा है। तो मौलवी साहब कह नहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो खाना कौन देगा उसको, आप देंगे जाके। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा बाहर निकलती थी, आयशा निकलती थी, मैमूना निकलती थी, बिजनेस करती थी, जंगों में शरीक होती थी। तो आप ज्यादा ही मुत्तकी हैं कि औरत घर से बाहर ना निकले। दुनिया जहान के इमाम अबू हनीफा, शाफई, मालिक, अहमद बिन हंबल, बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, इमाम इब्न तैमिया, और दुनिया के सारे मुत्तकी जमा हो जाए, एक सहाबी के तकवे को नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपना भी कभी जायजा लिया करो कि दीन का मतलब सख्तियां नहीं होता। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुत्तकी नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी मस्जिद के बाहर खड़े थे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सफ़िया पास खड़ी थी। 2 बंदे गुजरे तो उन्होंने तेजी से गुजरना चाहा कि अल्लाह के नबी किसी औरत के पास खड़े हैं, हम दरमियान में बात नहीं सुनना चाहते, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, ये पर्सनल बात है, अदब है ना, ऐसे नहीं घुसना किसी के कमरे में जाके। बेटे बेटे की शादी की तो उनके कमरे में घुस जाओ जाके, क्या हो रहा है जी, तो फिर शादी नहीं करनी थी, बेटे को अपने सीने से लगा के रखना था। अगर उनकी मुदाखलत ही करनी है तो कहा तेजी से गुजरने लगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अला अरिस्लिकुमा, इधर ही रुक जाओ, फ्रीज हो जाओ, क्योंकि इमरजेंसी में मसला था तो इमरजेंसी वाले अल्फाज बोले, इधर ही रुक जाओ। तो कहते हैं सुभान अल्लाह हाज़िही सफ़िय्यतु ज़ौजती, आपने फरमाया ये जिस औरत के साथ मैं खड़ा हूँ सुबह के अंधेरे में, नबी पाक इत्काफ बैठे हुए थे, इत्काफ बैठे हुए थे, लेकिन इत्काफ वाला बंदा मस्जिद से बाहर खड़ा हो सकता है ज़रूरत के वक्त, कोई मसला नहीं है। कई लोग मुंह पे साफा लपेट लेते, बात ही नहीं करनी, गूंगे हो गए, वही बात तो करो ना। अल्लाह के नबी ने भी बातें की। हज़रत आयशा कहती है कि नबी पाक इत्काफ बैठे थे तो पीछे हमारा कमरा था और आपने कहा कि ये मैं सारा अंदर करता हूँ, इसमें ज़रा तेल लगा दो। तो इत्काफ तो नबी पाक का तो नहीं टूटा, नबी पाक का इत्काफ तो हज़रत आयशा के हाथों से नहीं टूटा, ये हमारा ही टूट जाता है बार बार, कच्चा इत्काफ होता है, पक्का करो इसको। कहते हैं रुक जाओ, ये मेरी बीवी सफ़िया है, मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, ये मुझे मिलने आई है, मैं इत्काफ में हूँ तो ये घर में है, मुझे किसी काम से मिलने आई। तो कहते हैं सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी भला हम आप पे शक करेंगे कि आप किसी गैर औरत के साथ खड़े हैं? तो आप नहीं, ऐ मेरे सहाबा ये बात नहीं है, मैं तुम पे शक नहीं करता कि तुम मुझ पे शक करते हो। मसला ये है कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, हो सकता है तुम शक करते और तुम दोनों नबी पे शक करने की वजह से जहन्नम का ईंधन बन जाते। मैं नहीं चाहता तुम जहन्नम का ईंधन, इतने रहमत लिल आलमीन। अच्छा वो मुझे ये बताएं कि जब हज़रत सफ़िया आई थी अपने घर से नबी पाक से मिलने तो किसके साथ आई? किसी के साथ नहीं, एक मोहल्ला ही था, दूर नहीं था। और अल्लाह के नबी फिर उनको घर छोड़ने गए वापस। तो ज़रूरत के तहत अपने घर से औरत बाहर निकल सकती है अगर उसको वाकई ज़रूरत हो। अगर वो बेवा है, मिस्कीन है, यतीम है, वो खाना कैसे खाएगी, बच्चे उसके स्कूल कैसे जाएंगे? अगर उसने अपना ID कार्ड बनवाना है तो कौन उसके साथ जाएगा?
اتنی ہمت تو ہمارے اندر ہے نہیں کہ یتیموں کو پال لے یا بیواؤں کا سہارا بن جائے. باتیں کرنا آسان ہے. اور یاد رکھنا جو بندہ جس کو جو تانا دیتا ہے وہ موت سے پہلے اس کا خود بھی شکار ہو سکتا ہے. یہ امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ اپنے پاس محفوظ کیا ہے کہ جو شخص جس کسی کو کوئی تانا دیتا ہے مرنے سے پہلے بہت امکان ہے کہ اللہ اس کو اسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ کے بچے بھی کل یتیم ہو سکتے ہیں, بیوی بیوہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور یتیم کے تعاون کرنے والے کی فضیلت کیا ہے. بیوہ اور یتیم کا تعاون کرنے والے کی فضیلت, اس کا تعاون روٹی سے, کپڑوں سے, پیسوں سے, جہاں اس کو ضرورت ہو ساتھ چل کے. الساعی للارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, اس بندے جیسی فضیلت ہے بیوہ کی مدد کرنے والا کی جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے اور شہادت کے لیے چلا گیا ہے. اور اگر وہ واپس آئے گا تو غازی, اور اگر قتل کر دیا جائے گا تو شہید, تیسرا اس کا کوئی درجہ نہیں. اور آپ نے فرمایا من سعى بشدت ساقیہ, جس شخص نے کسی مسکین بندے کے لیے, غریب کے لیے, فقیر کے لیے اپنی دونوں پنڈلیوں کے زور سے بھاگ دوڑ کی, اپنی دونوں پنڈلیوں کے زور سے, یعنی مطلب سستی سے مدد نہیں کی. جیسے پنڈلیوں کا زور تب لگتا ہے جب بندہ دوڑتا ہے. بشدت ساقیہ, اپنی دونوں پنڈلیوں کے زور سے اس نے کسی فقیر کی مدد کی, مسکین کی مدد کی, مسلمان نبی پاک کی امتی کی مدد کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ اس کو مستحق بنا دیتے ہیں جب وہ فقیر کی مدد کرتا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ اپنے پاؤں پہ چل کے جا رہا ہوتا ہے کس کی مدد کرنے, قیامت کے دن جب سب کی ٹانگیں کانپ رہے ہوں گی یہ صحیح سلامت کھڑا ہوگا. قیامت کے دن جب لوگوں کو عذاب ہوتا دیکھ کے, کوئی گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, کسی کو دور سے جہنم میں پھینک رہے ہیں, کسی کو جوتے مار رہے ہیں, کسی کو ناک کے بل فرعون اور نمرود کو منہ کے بل الٹا کر کے, تم بڑے متکبر تھے, اس کو الٹا کر کے گھسیٹ کے لے کے جا تو بندے کانپ جائیں گے قیامت کے دن. اور اس دن جب ٹانگیں کانپ جائیں گی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنی پنڈلیوں سے چل کے فقیروں کی مدد کرتے تھے, آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپیں گی, یہ صحیح ثابت قدم کھڑے ہوں گے. کتنی فضیلت کی بات. اور جتنے دوست ہیں, غریب بندہ اپنے مسلمان کا تعاون کر سکتا ہے, اور امیر بندہ بھی کر سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, تو آپ یوں تو کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت اس کا تعاون کریں. اور جس کا کوئی تھوڑا بہت تعاون کرے اس کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے کہ پکڑو اتنی سی میں کیا کروں گا, پکڑو اپنے پاس رکھو. میں تمہیں ایک قصہ سناؤں. ایک بندے کو میں نے, وہ بابا تھا کوئی افغان, وہ میں کار میں بیٹھا ہوں تو مانگنے والے اوپر ہی چڑھ جاتے نا آگے, میرے پاس 5 کا سکہ تھا تو میں نے اسے دیا, کہہ رہا چلو یہاں سے لے لیے, ہمیں کیوں اتنا تھوڑا دیتا ہے, ایسے مجھے ڈانٹ کے گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن, ایک ان میں سے جو غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے. اس لیے جتنا کوئی تعاون کرے قبول کر لو, اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے اتنا بھی کسی کا محتاج نہ کرنا. اور اگر ساری زندگی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرو, اپنے ماں باپ کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرو. اور اس کا طریقہ کیا ہے, فارمولہ, کہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے کہ کیا آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. سرٹیفکیٹ کیا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کو اگر تو کہنا پڑتا ہے تو پھر آپ صحیح خیال نہیں رکھ رہے, اور ان کے کہنے سے پہلے اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو آپ نمبر 1 ہے اللہ کی نظر. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. حضرت زین العابدین علی ابن حسین, حضرت حسین کے بیٹے اور علی کے پوتے, جس دن فوت ہوئے تو مدینہ کی بیوہ عورتیں رو رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمارا ماہانہ راشن کہاں سے آئے گا, وہ تو علی کے پوتے علی ابن حسین زین العابدین وہ ہمیں مہینے کا راشن دیا کرتے. اور امام ابن قیم نے 8ویں صدی ہجری میں امام ابن قیم شام کے ملک میں اپنے استاد اور شیخ امام ابن تیمیہ جو جیل کی حالت میں شہید کیے گئے, فوت ہوئے, بلکہ وہیں پہ جیل تھی ان کو, علماء ان کو جیل کیا تھا حکمرانوں نے سچ بولنے کی وجہ سے, وہیں پہ تفسیر لکھی, وہیں پہ شہید ہوئے, فوت ہوئے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے میں انتہا کی زور لگا دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ, لیکن اللہ کے قرب کا ذریعہ سب سے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ جو اپنے علاقے میں غریب اور مسکین ہے اس کے تعاون سے بندہ پیچھے نہ ہٹے. ایک چھوٹا سا کاروبار بندے نے شروع کیا ہوتا ہے, اس کا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے بیچارے. 100 بندہ مل کے اگر 10,000 روپیہ اس کو دے تو کہاں گیم جاتی. اپنی زکات ہی نکال دو,
کسی کے کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کسی کی بچی کی شادی میں جیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے بچے کی شادی میں بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو لگتی ہے؟ ایک وہ جو آپ کے زیر کفالت نہ ہو، مثلا بیوی کو نہیں لگتی، آپ کے بچوں کو نہیں لگتی آپ کی زکوٰۃ۔